الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکا، اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر آقا فرماتے ہیں بس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز میری حاضری لگے تو درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں، آرام سے جگاؤں کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلایا جائے، مگر محبوب آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی آرام ہے، مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے، اب جبریل امین کو جگانا ہے۔ اللہ اکبر، بلاوا رب کی طرف سے ہے۔ سوچا کیسے جگاؤں، ادب کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے گویا قصیدہ معراج میں کہا کہ فرمایا یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، ذرا سمجھیے گا بات کو، کیا خبر لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے۔ کیا کشادہ ہے؟ جو کلیم پر بند راستے تھے۔ ذرا سوچئے یہ کون سا سفر تھا؟ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ ان the whole world nobody have power to speak with اللہ سبحانہ وتعالی۔ حضرت موسیٰ سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ سے بات کر سکے بلا واسطہ، ڈائریکٹ ہے۔ آپ کو کلیم اللہ کہا گیا اور آپ اللہ سے بات کرنے کوہ طور پر جاتے تھے۔ کیسا مقام تھا؟ ان کو فیل کیسا ہوتا ہوگا کہ اس پوری کائنات میں I am one and only who can speak، جو اللہ کریم سے بات کر سکتا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اب دل میں تمنا جاگی، مولا کلام کی سعادت دی ہے، اب اپنا دیدار بھی کرا دے۔ رب ارنی، اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ پر ہم اپنی تجلی نازل کرتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو پھر تم دیکھ پاؤ گے۔ مگر جب اس پہاڑ پر یعنی کوہ طور پر تجلی ڈالی گئی، وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھی اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ کلیم اللہ کی تمنا بھی دیکھنا ہے، کہا گیا لن ترانی، آقا آرام کر رہے ہیں اور بلایا جا رہا ہے۔ صلاۃ و سلام میں ایک شعر سنتے ہیں، آج ذرا تسلی سے سمجھ لو اس کو۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سفر کہاں کا تھا؟ یہ کتنا بڑا سفر تھا؟ حاضری دینی تھی بارگاہ الہی میں، جنت کا مشاہدہ کرنا ہے، آسمانوں کی سیر کرنی ہے، فرشتوں کی بارات آئی ہے لینے۔ تیاری کیسی کروائی گئی؟ نبی پاک کو حتیم میں لایا گیا، کعبہ مشرفہ کا وہ حصہ جو کعبے کا حصہ ہے، اللہ کریم وہاں بھی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ حتیم میں لایا گیا، وہاں نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی، حکمتیں داخل کی گئی، پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ سنو، 1450 سال پہلے ایک بار نہیں، نبی پاک کی 4 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، مگر یہ کیسی سرجری تھی؟ نہ کوئی ٹانکے کا نشان ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، آقا دیکھ رہے ہیں کہ دل کو باہر نکالا گیا ہے اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے۔ براق کی بات بھی سن لو، ہے جو اتنا پیارا مہمان ویسی سواری بھیجی جاتی ہے نا، اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو اس کو ذرا اچھی گاڑی میں بلایا جاتا ہے، نارمل بندے کو کہا جاتا ہے آپ آ جائیے گا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ معزز ہو بندہ کہتا ہے کسی دوست کی اچھی والی گاڑی لے کے بھیجوں، اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کے سٹینڈرڈ کی کوئی سواری ہونی چاہیے۔
اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے. سواری بھیجی جنتی سواری براق. اچھا براق جو تھا اس کی سپیڈ کیا تھی ذرا سنیے گا. حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جدھر نگاہ پڑتی تھی ادھر اس کا پیر پڑتا تھا. یعنی اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ بالکل کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں یا سمندر پہ چلے جائیں تو کتنے دور تک ہماری نظر جاتی ہے. جدھر تک آئی سائٹ جاتی تھی ادھر وہ ایک قدم رکھتا تھا, اگلا قدم ادھر رکھتا تھا, دوبارہ آئی سائٹ جدھر جاتی تھی. اتنی سپیڈ سے یہ ٹریول ہوا. اور سبحان اللہ براق کے اندر ایک زبردست شاک آبزرور بھی تھا. لوگ کہتے ہیں گاڑی وہ اچھی جس میں جھٹکے نہ لگے, ذرا اسموتھ ڈرائیو ہونی چاہیے. دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کس شان سے بلایا. جب یہ براق اوپر کی طرف جاتا تھا نا, آسمان کی طرف, اب دیکھیے گھوڑے پہ اگر آپ بیٹھے ہوں اور گھوڑا اونچائی کی طرف جائے تو آپ پیچھے ہوتا ہے, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو, کیونکہ گھوڑا اوپر جا رہا ہے. تو روایتوں میں لکھا کہ اس کے پچھلے پیر بڑے ہو جاتے تھے. جب یہ اوپر جاتا تھا تو پچھلے پیر بڑے ہو گئے تاکہ اس کی پشت سیدھی رہے, نبی پاک کو سواری میں تکلیف نہ ہو. اچھا جب یہ براق نیچے اترا, اب کوئی گھوڑا نیچے اتر رہا ہے آگے کی طرف ہو جائیں گے, پھر ڈیفیکلٹی ہوگی. فرمایا جب نیچے اترا تو اس کے اگلے پیر اونچے ہو جاتے تھے. یہ وہ فلیکسیبلٹی تھی کہ حبیب کو بلایا ہے تو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کس شان سے سواری بھیجی گئی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں. بیت المقدس ویسے بھی دیکھنے کی بڑی تمنا ہے, لیکن جب سے یہ پڑھا ہے اور جب پڑھتے ہیں ایک دل میں عجب تمنا جاگ اٹھتی ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی. جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 آل ٹوگیدر ونس ٹائم ایک ہی وقت میں وہ بیت المقدس میں موجود ہیں. صفے تیار ہیں, مؤذن فرشتے ہیں, اقامت دینے والے جبریل امین ہیں. اور اب جبریل امین نے عرض کیا حضور اب آپ امامت فرمائیے. امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرماتے کہ وجہ کیا تھی, معراج کی رات کی جماعت کیوں جو ہے وہ سجائی گئی, یہ بلایا کیوں گیا سب کو. سبحان اللہ. رہتی دنیا کو یہ بتانا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. سر کہتے راز کو, یہاں کہتے ظاہر ہونا. فرماتے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, یہی راز تھا کہ ایاں ہو مانائے اول آخر, پتہ چل جائے دنیا کو کون اول ہے کون آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر, سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, کون جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سفر کی تیاری. اب سفر آسمان میں وہی براق ہے, وہی بارات ہے, وہی دولہا ہے, وہی باراتی ہے. آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا. یہ پہلا آسمان کتنا دور ہے ذرا غور کیجئے گا. پلک جھپکتے کچھ ہی لمحوں میں نبی پاک پہلے آسمان پر پہنچ گئے. اب یہ سب انبیاء جو ہے نبی پاک کو ویلکم کر رہے ہیں, مرحبا کہہ رہے ہیں. نبی پاک آگے بڑھتے گئے. اب سدرۃ المنتہا آ گیا. اب یہاں جو ساتھی ہے جو ام ہانی کے گھر سے لے کر ساتھ جا رہے جبریل امین, وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا, یہ میری لمٹ ہے, اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ اکبر. اب اس کے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. اب جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے جاتے ہیں, جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم, جل جائیں گے سارے بالوں پر, اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. نبی پاک کا جو اگلا سفر ہے نا, اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہاں کیا ہوا, کتنی دیر دیدار ہوا, اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا, حبیب پاک نے کیا لیا. وہ ایسی راز کی باتیں ہیں, وہ ایسی کرم کی باتیں ہیں کہ جتنا اللہ کریم نے قرآن میں بتایا اور جتنا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آ کر بتایا, اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم سورہ نجم میں کیا کمال کے ارشادات فرماتا ہے. سورہ نجم ایسا لگتا ہے جب پڑھیں تو کہ نعت پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا, اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے, وما ينطق عن الهوى, اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے.
ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سنو، میرے آقا جو کہتے